نیٹ فلکس پر ایک ویب سیریز کو 5 سیزنز کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے جس کا نام ہے لوسیفر۔ یہ شیطان کے کئی دوسرے ناموں میں سے ایک ہے جو کہ بائبل یعنی انجیل میں آیا ہے۔ اس ویب سیریز کا مقصد لوگوں کے دماغ سے شیطان کے ایک برے امیج کو نکال کر اسے انسانیت کا خیر خواہ اور ان کا دوست یا ہمدرد دکھانے کی کوشش کرنا ہے۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھایا گیا ہے جو کہ شیطان کی فطرت ہے۔ اس کی کہانی بائبل میں بیان کردہ شیطان اور روحانی دنیا کے متعلق بیان کردہ حقائق پر بیس کرتی ہے، جس میں زیادہ تر جھوٹ ہے اور صرف کچھ سچ۔ مذہبی کہانیوں پر بیس کرنے کے باوجود اس کے تمام کانسیپٹ کو اس طرح سے توڑ مروڑ کر حقائق سے ہٹ کر یوں پیش کیا گیا ہے کہ اسے دیکھنے والے، جس میں نوجوان، بچے اور تمام عمر اور نسل کے لوگ شامل ہیں، اس سے خوفزدہ ہونے کی بجائے کسی سپر ہیرو کی طرح اس سے متاثر ہوں اور اسے فالو کریں۔ ایک ایسا ہیرو جس کے پاس شیپ شفٹنگ، امورالٹی یعنی کبھی نہ مرنے کی سپر پاور، ٹائم مینیپولیشن اور اڑنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ وہ لوگوں کی سوچوں کو پڑھ کر انہیں بہکا سکتا ہے۔ وہ برا نہیں ہے بلکہ انسانوں نے اسے برا بنا کر خود سے پیش کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو شیطان سے ڈرنے کی بجائے اسے اپنا محافظ اور سیویئر سمجھنا چاہیے۔ یہ پوری ویب سیریز شیطانیت پر مبنی پاورفل مائنڈ پروگرامنگ بے ادبی سے بھری پڑی ہے کہ آپ کو کس قدر چالاکی سے گھر میں بیٹھے ہوئے بار بار ایک چیز کو اتنی دفعہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسے سن کر اور دیکھ کر آخرکار آپ اسے ایکسیپٹ کرنے لگیں اور اسی کو سچ ماننے لگیں۔ اس ویب سیریز کی کہانی کیا ہے اور حقیقت کیا؟ یہ کس قدر گستاخیوں اور پاورفل مائنڈ پروگرامنگ پر مشتمل ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں، سو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب لوگ جھک جاؤ اپنے راجا کے آگے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک کے بعد ایک توہین امیز ویب سیریز نیٹ فلکس پر ہی کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ مین سٹریم ٹی وی میڈیا اور سینماز وغیرہ پر کیوں نہیں؟ یہ سب کا سب توہین امیز کنٹینٹ صرف ڈیجیٹل سینماز مثلا نیٹ فلکس اور امیزون پرائم وغیرہ پر ہی کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ اپنی شیطانی تعلیم اور بے حیائی کو مین سٹریم میڈیا پر نہیں دکھا سکتے، کیونکہ سینسر بورڈ جو ایسے کنٹینٹ کو چیک کرتا ہے وہ اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گا۔ اسی لیے یہ آپ کے گھر کے اندر ڈیجیٹل سینماز کے ذریعے اس کنٹینٹ کو پہنچا رہے ہیں تاکہ جب بھی آپ کو وقت یا فرصت ملے تو آپ اسے ضرور دیکھیں اور اتنی بار دیکھیں کہ اسی کو سچ ماننے لگیں۔ جو دکھایا جا رہا ہے بس اسی پر یقین کریں، بنا اپنے دماغ کو استعمال کیے یا بنا کوئی ریسرچ کیے۔ لوسیفر ویب سیریز کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ شیطان جو کہ جہنم کا رکھوالا ایک فرشتہ ہے، اپنی روزمرہ کی جہنم کی زندگی سے متاثر ہو کر زمین پر چھٹیاں گزارنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر آ کر وہ اپنا ایک بار اوپن کرتا ہے جہاں پر ہر وقت ناچ گانا، شراب نوشی اور یہ فحاشی کا اڈا بنا رہتا ہے۔ یہاں پر آ کر اسے ایک پولیس آفیسر کلوئی سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی پولیس کیسز کو سالو کرنے کے اندر مدد کرنے لگتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ رہ کر ان کی اچھائی سے متاثر ہو کر وہ سوچتا ہے کہ شاید میں بھی کبھی خود کو بدل لوں گا۔ یعنی یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ خدا کی تقدیر کو بدل دے گا جو اسے قیامت تک کے لیے مردود اور باغی قرار دے چکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کے ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتی ہے، اسی لیے اس کے الفاظ اور اس کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں پر بھی اسی چیز کا کانسیپٹ انسانی ذہنوں سے مٹانے کی مکمل کوشش کی گئی ہے۔ سب سے بڑھ کر کے یہ کہانی مذہبی کتابوں یا الہامی کتابوں میں بیان کردہ کریکٹرز یا مخلوقات پر بیس کرتی ہے، مگر انہیں بالکل کسی فلم کے کریکٹر کی طرح بدل دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ شیطان کو انسانوں کے دماغ کے اندر ایک اچھے اور سیویئر کے روپ کے اندر دکھا کر ان کے دماغ کو اسے قبول کرنے کے لیے راستہ بنایا جائے، کیونکہ در حقیقت شیطان یا ابلیس کوئی فرشتہ نہیں ہے بلکہ ایک جن ہے جسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، جبکہ فرشتوں کو نور سے اور انسانوں کو مٹی سے۔ اس لیے جن کی شکل و صورت اور خصوصیات فرشتوں سے بالکل الگ ہوتی ہیں۔ جنات کے پر بھی نہیں ہوتے، جنات کے اندر جنس یعنی مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں مگر فرشتوں میں نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کے فرشتوں کے پاس اس بات کا نفس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں یا انکار کر دیں۔ یہ ہر صورت اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہی نہیں ہے اور انہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا حکم ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن اس ویب سیریز کے اندر اس کا بالکل الٹ دکھایا گیا ہے کہ شاید فرشتے شیطان کے علم کی وجہ سے اس سے حسد کرتے ہیں اور اسی حسد کی وجہ سے اس کا امیج انسانوں کے اندر بالکل ایک ویلن یا گمراہ کرنے والے شیطان کے طور پر پھیلا دیا گیا ہے۔ اس پوری ویب سیریز کے اندر آپ کو جگہ جگہ پر کئی سٹینک سائنس دیکھنے کو ملیں گے، کئی فحاشی، سیکس، شہرت اور دولت کی نمائش کے مناظر جو کہ انسان کی دنیاوی خواہشات کو بڑھا کر اسے گمراہ کرتی ہیں، اور انہیں کمانے کے چکر میں انسان اپنی آخرت کو بھی بھول بیٹھتا ہے۔ شیطان ان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر انہیں گمراہ کرتا ہے اور اسی لیے انسان لوگوں کا مال لوٹ کر ان پر ظلم کر کے سود اور حرام مال کو کما کر اسی مال سے عمرہ بھی اور حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں۔ کئی سینز کے اندر لوسیفر ہمیں ایک سکے کو اچھالتا ہوا نظر آتا ہے جس کی ایک سائڈ پر ایک پینٹاگون کا نشان ہے،
جو کہ شیطان کی شکل دکھانے کے لیے سمبل کے طور پر بکرے کی طرح دکھنے والا ایک نشان ہے جسے بیفومیٹ کہتے ہیں۔ اس سکے کو اچھال کر وہ اس سے اکثر مدد اور رہنمائی حاصل کرتا ہے، جسے بعد میں اس کریکٹر کے فینس پیسہ خرچ کر کے مرچنڈائز کے طور پر خریدیں گے اور بالکل اسی طرح سے استعمال کریں گے، یعنی اسی سے مدد مانگیں گے۔ اس سیزن کے آغاز میں یہ ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں لوسیفر کے پاس ایک لڑکی آ کر کہتی ہے کہ میں شیطان کو اپنی روح بیچنا چاہتی ہوں تاکہ شہرت حاصل کر سکوں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہالی ووڈ، میوزک انڈسٹری یا کسی بھی اور مشہور انڈسٹری کے اندر شہرت اور دولت حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے جسے اسٹینڈنگ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق وہ شخص اپنی روح شیطان کو بیچ دیتا ہے اور بدلے میں شیطان کے پجاری اس کا مقصد حاصل کرنے میں اس شخص کی مدد کرتے ہیں، اور بدلے میں وہ شخص ان کے ایجنڈا کے مطابق شیطانیت کو پروموٹ کرتا ہے، جو کہ آج ہمیں ہر انڈسٹری کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ان کے اسٹینڈنگ سائنس کی وجہ سے ان کو پہچاننا بہت ہی آسان ہے، پھر چاہے وہ میوزک انڈسٹری ہو، فلم انڈسٹری، میڈیا یا ایون کے پولیٹکس۔ اس سیریز کے اندر لوسیفر کو انسانوں کا خیر خواہ دکھا کر اسے ہیرو بنا کر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ وہ تو روز اول سے ہی انسانیت سے نفرت کرتا ہے اپنے تکبر اور اپنی تذلیل کی وجہ سے۔ وہ بھلا انسانیت کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سیریز میں دکھایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی برائی یا کرائم کرتا ہے تو لوسیفر کو غصہ آتا ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ جبکہ اصل میں تو شیطان لوگوں کو گمراہ کر کے اور اسے جہنم تک پہنچا کر خوش ہوتا ہے، جس کا اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں ابن آدم کو قیامت تک گمراہ کروں گا، اور اسی لیے اسے قیامت تک کی چھوٹ دی گئی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے میکائیل فرشتہ، جو کہ اسی کا ہم شکل یا جڑواں بھائی ہے، وہ زمین پر اسی کی شکل میں آتا ہے اور لوسیفر سے لڑتا ہے، اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی سین کے اندر ڈیٹیکٹیو کلوئے کہتی ہے کہ لوسیفر سچا ہے اور تم نے لوسیفر کا جو امیج میرے سامنے پیش کیا وہ سب کا سب جھوٹ تھا۔ یعنی یہاں پر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ شیطان کا جو روپ انسانوں کے سامنے اب تک پیش کیا گیا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، جبکہ شیطان تو انسانیت کا سیویئر اور اچھے کام کرنے والا ان کا دوست ہے، جو ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت ان کے آس پاس ہی رہتا ہے۔ And it doesn't matter how many lies you tell me, I will never lose faith in me and him. جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے 4 برگزیدہ اور سردار فرشتوں میں سے ایک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب موجود ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے مخلوق تک رزق پہنچانا اور قدرت کی طاقتوں مثلاً بادل، بارش، طوفان اور زلزلے وغیرہ پر کنٹرول۔ لوسیفر اور میکائیل علیہ السلام کی دشمنی اور لڑائی کا ریفرنس دراصل بائبل کی ان آیات سے لیا گیا ہے جہاں پر لکھا ہے کہ شیطان اور اس کی فوج نے جنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو میکائیل علیہ السلام نے فرشتوں کی فوج کے ساتھ مل کر اس کو شکست دی، اور یہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی پے در پے نافرمانیوں کی وجہ سے اسے فالن اینجل کی طرح زمین پر پھینک دیا گیا۔ بائبل کے اندر موجود یہ کہانی سچ ہے یا جھوٹ، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ہی واحد ایک ایسی کتاب ہے جو اب تک محفوظ ہے، جبکہ باقی علامی کتابوں کے اندر انسانوں نے اپنی من گڑت کہانیوں کو شامل کر کے اس کے اندر مرضی کے بدلاؤ کر دیے ہیں، مثلاً تورات، انجیل اور دوسرے آسمانی صحیفے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیریز کے اندر لوسیفر کو ایک فرشتے کے طور پر دکھایا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی زمین پر عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میکائیل ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے جبکہ لوسیفر سچ۔ یہ دونوں خود کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ دین اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ فرشتوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن کچھ اس طرح کا یقین کہ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، لیکن یہاں پر انہیں بیٹے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ وحدہ لا شریک نہیں، بلکہ وہ صاحب اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زمین پر آ کر ایک انسانی شکل کے اندر دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ان دونوں بچوں کو لڑنے سے روک سکے۔ Children, you know I hate it when you fight. اما ہوا، جو کہ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں ہیں، انہیں ایک لڑکی کے روپ کے اندر نیم برہنہ حالت کے اندر پتوں سے بنے ایک ڈریس کے اندر دکھایا جاتا ہے، جو کہ سراسر توہین اور بلاسفیمی ہے، لیکن کسی نے بھی اس پر بات تک نہیں کی، بلکہ لوگ تو الٹا اسے انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی لڑکی کے کئی برہنہ سینز بھی ہمیں اس سیریز کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کئی بار لوسیفر کو اپنے اصلی شیطانی روپ کے اندر بھی دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے کہتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، جھکو میرے سامنے، اور سب اس کی تعظیم کرتے ہوئے ادب سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اس کے اصلی روپ سے ڈرنے کی بجائے ڈیٹیکٹیو کلوئے اس خطرناک شکل کے باوجود بھی اسے پیار کرنے کے لیے اس کے قریب جا کر اسے گلے لگا لیتی ہے۔ ان سب سینز کو دکھانے کے پیچھے کیا پاورفل مائنڈ پروگرامنگ ہے اور کیا ایجنڈا ہے، یہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ برائی کو برائی ہی ختم کر سکتی ہے، اور برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس سے بھی زیادہ برا بننا پڑے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آگ کو ہمیشہ پانی ہی بجھا سکتا ہے اور اندھیرے کو
ہمیشہ روشنی ہی ختم کرتی ہے، برائی کو اچھائی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور شیطان تو ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے لوگوں کو دولت، شہرت اور عورت کا لالچ دے کر، مفلسی کا ڈر دکھا کر، اور کئی طریقوں سے کسی چیز کی لت یا عادی بنا کر۔ ڈیجیٹل سینما آج اس کے تیار کردہ ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو کہ آج گھر گھر کے اندر اس کے پیغامات اور اس کی تعلیمات کو پہنچانے میں مصروف ہے، لوگوں کی ذہن سازی کر کے انہیں مستقبل کے فتنہ دجال یا قرب قیامت سے پہلے کے اس کے سب سے بڑے مورے کے لیے راہیں ہموار کرنے میں مصروف ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آج ہم سوشل میڈیا، فلم انڈسٹری یا سنگنگ انڈسٹری کی لت سے خود کو بچانے کی کوششوں کے باوجود بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کا شکار ہو رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو فتنہ دجال سے خود کو کیسے بچائیں گے جو اس سے بھی زیادہ کئی گنا شدید ہوگا۔ اسی لیے اس سے بچنے کا واحد راستہ ہے ایمان کی مضبوطی اور کامل یقین، جو شیطان کی سبھی چالوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو کوئی بھی قرآن پاک کو پڑھ کر اور سمجھ کر اس کی چالوں کو جان لیتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس دنیا کو امتحان گاہ یا آزمائش کی جگہ بنایا گیا ہے کہ آپ یہاں پر آ کر دنیا کی تمام رنگینیوں کے باوجود آخرت کے بارے میں سوچتے بھی ہیں یا اس کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔